بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ابراہیم رائے صاحب موجود ہیں۔ رائے صاحب، 3 خبریں میرے پاس جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ انہوں نے پیغامات بھیجے ہیں۔ ایسے حالات میں جب تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جو ایک طرح سے ایک ٹریپ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس میں وہ ہمیں پوری جماعت جو ہے گرتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں اور ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کی گئی ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں اگر انہیں نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی چلائیں گے۔ اور موجودہ صورتحال پر جو انہوں نے گفتگو کی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد سعید مستقبل کا لیڈر ہے، فوج سے کوئی لڑائی نہیں، یہ فوج میری ہے، جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائزز میں دوں گا۔ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کیا، الیکشن کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ پارٹی چھوڑنے والوں سے متعلق خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ مجبور تھے اور کچھ بے نقاب ہوئے، پارٹی کے لیے نوجوان بہترین سرمایہ ہے اور ٹکٹ ان کا حق ہے، جبکہ صدر مملکت عارف علوی آئین کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی، مجھے گرفتار، نااہل اور قتل کرنے تک کی پلاننگ ہو چکی ہے، آج بھی ریفرینڈم کروا کر دیکھ لیں، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ حلف دیتا ہوں کہ تشدد اور توڑ پھوڑ کا کبھی نہیں کہا۔ لیگل ٹیم نے بھی خان صاحب سے ملاقات کی اور پھر ان کے کیسز کے حوالے سے ایک باقاعدہ حکمت عملی طے کی گئی۔ رائے صاحب، یہی ہونا تھا، اور یہ بات آج کی نہیں ہے بلکہ کئی مہینوں سے ہم اسی پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتے رہے کہ اگر نااہل کیا گیا تو یقیناً شاہ محمود قریشی صاحب جو اس پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور لیڈ کرنے کے بعد جو ووٹ ہے وہ عمران خان کے نام پر ہی پڑے گا۔ رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹریٹجی کو، جب پنجاب کے اندر 2 جماعتوں کے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جہانگیر ترین ایکٹیو ہو چکے، پھر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں بھی ایکٹیو کیا جائے گا، کسی دھڑے میں شامل کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہیں تو یقیناً یہ پورے کا پورا دھڑا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے گا۔ یہ بھی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک کتنی جماعتیں بننے جا رہی ہیں پنجاب میں، اور پھر نون لیگ کا اصل میں کیا جو فیوچر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک فیصلے کے متعلق جو عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، اس فیصلے کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے۔ یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سے بھی بڑی خبر جو اکتوبر پلس پلان کے متعلق ہے وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ایک اکتوبر پلس پلان بنا ہے، اس پلان کے تحت عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا۔ اسی پلان کے تحت تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کی ایک منصوبہ بندی مکمل کر دی گئی ہے۔ اب اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے ایک الیکشن کمیشن کو یہ ریفرنس بھیجیں گے، لیکن اب اس کے اندر ایک ایشو ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہو اور کس وقت اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے، کیونکہ اگر فوری طور پر یہ ریفرنس بھیجا جائے ابھی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر مریم نواز کی بی ٹیم بن کر، کیونکہ اب تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت مریم نواز کی اور نون لیگ کی بی ٹیم بن کر کھیل رہا ہے، تو اگر فوراً الیکشن کمیشن نے یا 1-2 ماہ کے اندر یہ فیصلہ کر دیا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا عمران خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے، تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر ویٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں چیف جسٹس صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس صاحب جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، یہ جو پورا بینچ تھا جس نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہر صورت میں 30 اپریل کو الیکشن ہوگا، پھر کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، ہم اپنے فیصلے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کی ایک بریفنگ ہوئی، اس کے بعد پی ڈی ایم کے 3 نمائندے چیمبر میں جا کر ملے، اور اب تو اس فیصلے کے متعلق یہ جج صاحبان کوئی لفظ تک نہیں بولتے، کوئی آپ کہہ لیں کہ مکمل طور پر ان کی یادداشت جو ہے وہ کھو چکی ہے۔ جیسے کسی کو گہری چوٹ لگتی ہے تو وہ یادداشت چلی جاتی ہے، اس طرح ان کی یادداشت جا چکی ہے۔ لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کو خدشہ یہ ہے
کہ چیف جسٹس کی موجودگی میں یعنی سپٹمبر 2023 سے پہلے اگر یہ ریفرنس لایا گیا، اگر اس ریفرنس پر فیصلہ کروا لیا گیا الیکشن کمیشن سے، تو سٹل اس بات کا چانس ہے کہ یہ جو آپ کا ریفرنس ہوگا یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس لیے اب موسٹ پروبیبلی دوسرا پلان یہ بنایا گیا ہے کہ اسپیکر کے ذریعے یہ جو عمران خان صاحب کی نیلی یا تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کا جو ریفرنس ہے، یہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ 4-6 ہفتے پہلے دائر کیا جائے، الیکشن کمیشن اس کو دبا کے بیٹھ جائے، اور اس کے بعد جیسے ہی چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوں، الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ سنا دے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کی جو جوڈیشری ہے، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس بندیال کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، تو جسٹس فائز عیسیٰ کے نیچے جو جوڈیشری ہوگی وہ پھر اس فیصلے کو انڈورس کر دے، یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تائید کر دے، اور اس فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن نہ کیا جائے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ تو اپنا مائنڈ مکمل طور پر ظاہر کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا بھیس مکمل طور پر بدل لیا ہے، اپنے کپڑے بدل لیے ہیں، انہوں نے جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا لبادہ اڑا ہوا تھا وہ لبادہ وہ اتار کر پھینک چکے ہیں، اور اس وقت عملی طور پر وہ پی ڈی ایم کے ایک لیڈر کے طور پر ہی ایکٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی۔ تو ایک تو پلان یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سپٹمبر میں پھر صدر عارف الوی نے ان کی بھی جو مدت ملازمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو کچھ غیر آئینی اقدامات کچھ ٹائم کے لیے صدر اپنے آئینی اختیارات کے ذریعے جو روک سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اب ایک پلان تو یہ بنایا گیا، لیکن اس پلان کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ابھی بھی موجود ہے، وہ رکاوٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو 3 بڑے انکشافات کیے ہیں، نئے انکشافات جو رات والی تقریر میں کیے، جو کہ پاکستانی میڈیا نے نہیں چلائے، لیکن اس کے اندر جو بہت بڑی اور اہم خبر چھپی ہوئی ہے وہ خبر لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا کہ ایک ٹائم فریم رکھ لیں کہ یہ ایک ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم کے اندر ہم نے پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے، پی ٹی آئی سے توڑنا ہے تو ان کو توڑ لیا جائے۔ یہ ایک ٹائم فریم مقرر کر لیں، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کروا لیے جائیں۔ مجھے وہ الیکشن بھی قبول ہوگا، کیونکہ اس وقت ہاشمی صاحب ایک تازہ ترین سروے میری نظر سے گزرا ہے۔ ایک سروے تو ٹریبیون اخبار کا تھا جو دباؤ کی وجہ سے ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ انہوں نے ایک سروے کروایا اس وقت، یعنی جب تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈر تحریک انصاف کو چھوڑنے پر مجبور ہیں ایک جبر کے تحت، اس کے باوجود جب وہ ایک سروے کروایا گیا تو اس کے اندر رزلٹ یہ تھا کہ 91% ووٹ عمران خان صاحب کو ڈل جائیں گے۔ وہ بعد میں سروے ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور سروے آج میری نظر سے گزر رہا تھا، اس کے جو نتائج تھے ان نتائج کے مطابق پہلے عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ جو ہے، یعنی عمران خان صاحب کی حمایت عوام کے دلوں میں وہ تھی 70 سے 75%، جو اب بڑھ کر 85 سے 86% ہو گئی ہے۔ یعنی جتنا جبر، تاریخ کا بدترین جبر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر کیا جا رہا ہے، اتنا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مقبول ہو رہی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اب یہ کہا کہ آپ ایک ٹائم فریم میں جتنے میرے بندے توڑنے ہیں توڑ لیں، اس کے بعد آپ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ مجھے آپ نے سیاست سے اگر باہر رکھنا ہے تو اس کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے مخاطب کیا اور ان سے یہ کہا کہ ہماری خواتین نے، ایسی خواتین جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، کم سے کم آپ ان کے معاملے پر نوٹس لیں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پر اعلیٰ ترین سطح کا ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ میں خود اور میری پوری جماعت اس جوڈیشل کمیشن میں جو تحقیقات ہوں گی ان میں بھرپور تعاون کریں گے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب فوجی قیادت سے مخاطب ہوئے اور ایک مرتبہ پھر 2 بڑے حساس نکات خان صاحب نے فوجی قیادت کے سامنے رکھے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ خان صاحب نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے 15 جج صاحبان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کا کردار ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب وہ تاریخ تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی یاد کرنا شروع ہو گئی ہے، جو چیف جسٹس صاحب کا کردار ہے۔ 8 جج صاحبان جن کے متعلق یہ تاثر بنا تھا کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی 7 کی تو بات ہی نہ کریں۔ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیمپ میں یا پی ڈی ایم کے کیمپ میں کھڑے ہیں وہ تو ظاہر کر چکے ہیں
کہ آئین کی سربلندی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو 15 میں سے 8 جج صاحبان، جن میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ، چیف جسٹس خود، یہ جو تمام جج صاحبان ہیں، جسٹس شاہد بھائی، یہ تمام جو جج صاحبان ہیں، یہ بھی اب مکمل طور پر سمجھوتا کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے پوری سپریم کورٹ کے 15 جج صاحبان کو کہا کہ آپ کا جو کردار ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی تھیں، اور اگر آپ اس پر نوٹس نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آئینی طاقتور حلقوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک بڑی تشویشناک اطلاع ایک خاتون کے مبینہ ریپ کے متعلق، ایک خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کے متعلق، یہ بڑی ایک تشویشناک اطلاع آئی ہے۔ اور پھر شہباز گل نے جو ٹویٹس کیے ہیں کہ خدیجہ شاہ سے مریم نواز کی محبت سے نفرت تک کا سفر، یعنی یہ جو آپ کی سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کی نواسی ہیں خدیجہ شاہ، جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ بھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر احتجاج میں شامل تھیں۔ اب ایک طرف تو یہ خبر آئی جب آدھی رات کو رانا ثناء اللہ کیمروں کے سامنے آئے، ہڑبڑاہٹ میں نیند سے اٹھے اور انہوں نے یہ الفاظ بولنا شروع کر دیے کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسا پلان بنایا ہے کہ جیل کے اندر کسی خاتون کے متعلق یہ اطلاع پھیلا دی جائے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ کسی جگہ پر پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر پر ریڈ ہوا ہے اور وہاں پر پولیس نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنس تھی جس میں رانا ثناء اللہ نے نہ کوئی سوالات دیے، نہ وہاں پر کوئی پرائیویٹ میڈیا تھا۔ رانا ثناء اللہ ایک رٹا رٹایا سکرپٹ جو ہے وہ پڑھ کر چلے گئے۔ اب رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ جب بولے کہ ایجنسیز نے کچھ گفتگو ڈیٹیکٹ کی ہے، کوئی گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، کوئی گفتگو ریکارڈ کیا ہے، تو کم سے کم وہ گفتگو چلا دیتے۔ اس سے پہلے بھی کتنی جعلی، کچھ اصلی، کچھ جعلی، کچھ فیبریکیٹڈ، کچھ مکس قسم کی آڈیوز ویڈیوز چلتی رہی ہیں نا۔ تو آپ اگر اتنا بڑا سازش کا الزام پی ٹی آئی پر لگا رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے، تو آپ اس ویڈیو کلپ کو یا آڈیو کلپ کو چلاتے۔ اب وہ آڈیو کلپ تو نہیں چلایا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیل کے اندر جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، ان میں سے کوئی خواتین ایسی ہوں گی کہ مبینہ طور پر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب حالات ان کے ہاتھ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ خواتین جب جیل سے باہر آئیں گی تو پھر یہ پورے پول کھول دیں گی، اور اسی وجہ سے اب یہ جو سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کی نواسی ہیں خدیجہ شاہ، ان کے متعلق بھی آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز گل کے ٹویٹ کے بعد، میں یہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، لوگ اس کا کچھ اور مطلب لیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی ہو رہے ہیں۔ اور خدیجہ شاہ صاحبہ کے متعلق یہ بھی خبر جیو نیوز نے چلائی، باقی چینلز نے بھی چلائی کہ جیل میں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب نے اس معاملے پر یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ہمارے جو شکوک و شبہات تھے کہ ہماری گرفتار خواتین پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی بھی خبریں آ رہی تھیں، تو ہمارے سارے شک دور ہو گئے ہیں۔ اب انہیں یہ ڈر ہے کہ یہ خواتین کسی بھی وقت ان کے پول کھول دیں گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف تو آپ ایکشن کریں، لیکن اس کی آڑ میں پوری پی ٹی آئی کو اگر آپ ختم کریں گے تو یہ تو جنگل کا قانون ہے، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا۔ اور خاص طور پر پاکستانی خواتین جو پاکستانی معاشرے کا، پاکستان کا 51% حصہ ہیں۔ واحد تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر طبقہ فکر کے، ہر آپ کی کلاس کے لوگ جو خواتین ہیں، یعنی لوور کلاس، مڈل کلاس، دیہات کی خواتین، شہری خواتین، لبرل خواتین، دیسی خواتین، مذہبی خواتین، ہر کلاس کی جو خواتین ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر کھڑی ہیں، اور پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر خواتین نے سیاست میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اتنا فعال کردار ادا کیا۔ لیکن اب یہ جو خوف کی فضا بنائی گئی ہے، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم کیا جائے، کیونکہ خواتین کی ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے۔ اب ہاشمی صاحب ایک اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ شیخ رشید کے متعلق ایک بڑی اطلاع پھیل گئی۔ شیخ رشید کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ اب کسی بھی وقت وہ پریس کانفرنس کریں گے،
اور بالکل اسی طرح وہ جو ایک توے والی سیٹ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اسلام آباد پریس کلب کی ہاٹ سیٹ، یہ اسلام آباد پریس کلب چونکہ اسلام آباد میں ہے، میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، تو اب تو میں جس چینل کو ہیڈ کرتا ہوں، میری ایک ڈی ایس این جی یعنی میری ایک سیٹلائٹ وین، وہ مسلسل ہر وقت اسلام آباد پریس کلب میں ہم نے ڈپلوائے کر دی ہے پرماننٹ، کیونکہ ہر 10 منٹ کے بعد ہمیں وہاں پہ سیٹلائٹ وین اپنی ڈی ایس این جی موو کرنا پڑتی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ پریس کانفرنس ایک اور ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا جائے گا، اور پھر وہ رٹی رٹائی ایک لائن بولی جائے گی کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ تو اب اسی طرح کی صورتحال میں شیخ رشید کے متعلق یہ اطلاع پھیل گئی کہ شیخ رشید ابھی کسی بھی وقت پریس کانفرنس کریں گے اور وہ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے۔ لیکن شیخ رشید اس کے بعد کیمروں کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی لڑائی جاری ہے، میں عمران خان کے ساتھ آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا، اس وقت جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ اصلی اور نسلی نہیں ہے، دوستی اور دشمنی میں قبر کی دیوار تک نبھاؤں گا، 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قتل کے متعلق بھی ایک انکشاف کیا۔ ہاشمی صاحب، شیخ رشید نے کیمروں کے سامنے یہ کہا کہ 3 لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ شیخ رشید کو مار ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ محب وطن لوگ کبھی بھی پاک فوج کے خلاف نہیں جا سکتے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہتا، نہ فوج سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ یہ فوج ظاہر ہے کہ ہماری ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر فوج کمزور ہو گئی، کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہماری فوج سے جنگ ہے، اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہے، کیونکہ فوج سے اگر آپ جنگ جیت بھی جائیں تو آپ کی ریاست ہار جاتی ہے، آپ کا ملک ہار جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیخ رشید نے کہا کہ فوج کے خلاف تو کوئی پاکستانی نہیں ہے، لیکن اس پی ڈی ایم کے حق میں بھی کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ فوج کے حق میں، فوج کے خلاف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم کی حمایت کرنا شروع کر دیں۔ فوج کے حق میں تو پاکستانی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے حق میں، ان کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 13 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے، یہ اس وقت عوامی غیظ و غضب کے ایک نشانے پر ہے اور نفرت کا بھی ایک علامت بن چکا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، یہاں پر یہ جو چھینا گروپ ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ تھا، چھینا گروپ اس کو کہتے ہیں، کوئی 17-18 کے قریب ٹکٹ ہولڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے چھینا گروپ میں شامل تھے۔ اب ان کو بھی پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فیصلہ ہے مبینہ یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، وہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے والا، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت یعنی اتنا بڑا جو جبر کیا گیا ہے، ریاستی جبر جو پی ڈی ایم کی فسطائیت کا سامنا ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب پارلیمنٹ کی بھی سب سے بڑی قوت ہیں، قومی اسمبلی میں 156 نشستیں، سینٹ کی بہت بڑی قوت، اسلام آباد کی کل ملا کر قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں، کل ملا کر یہ تینوں نشستیں بھی عمران خان صاحب نے جیتی تھی۔ چند ہفتے پہلے تک کے پی اور پنجاب کے حکمران تھے، دوبارہ بروقت الیکشن ہو جاتا تو 3/4 اکثریت سے دوبارہ کے پی اور پنجاب کے حکمران بن جاتے۔ آزاد کشمیر کے چند ہفتے پہلے تک حکمران تھے، جب تک وہاں بھی رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا۔ گلگت بلتستان کے اب تک حکمران ہیں، کراچی کے شہری علاقوں کا بہت بڑا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، بلوچستان میں ان کی مخلوط حکومت رہی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر، خیبر سے لے کر کراچی تک، جہاں بھی عمران خان صاحب جلسہ کریں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور دوسری شہروں کی سکرینوں کے اوپر، دوسرے شہروں میں سکرینیں لگ جاتی ہیں، جہاں لوگ پاک انڈیا کرکٹ میچ کی طرح عمران خان صاحب کو ہزاروں کی تعداد میں سکرینز پر دیکھتے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے تاریخ کا پورا دھارا اور پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا۔ تو کیا ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہے، کیونکہ ملکوں کو متحد وہی لیڈر رکھ سکتا ہے جو کوئی ریجنل لیڈر نہ ہو، جو کہ علاقائی لیڈر نہ ہو۔ علاقائی لیڈرز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن پورے ملک کو وہی لیڈر متحد رکھ سکتا ہے جو وفاق کی علامت ہو، اور اس وقت ایک لیڈر ہے عمران خان صاحب جو ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی وہ لیڈر ہیں جن کی حمایت، اگر یہ ساری حمایت فوج کے ساتھ چلی جائے تو فوج بھی دوبارہ سے پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس بن جائے گی، اور اس کو بننا چاہیے۔ پاکستان کے اندر فوج اس سے پہلے سب سے بڑی بائنڈنگ فورس رہی ہے،
یہ جناب باجوہ کا دور آنے سے پہلے سب سے بڑی بائنڈنگ فورس فوج رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن اب جو اس صورتحال بنی ہے یہ جناب باجوہ کے رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اداروں سے بڑے تیکھے قسم کے سوالات لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑا ایک شاندار جملہ بولا تھا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے۔ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں ہو سکتی، کسی ایک مسلک کی نہیں ہو سکتی، کسی ایک علاقے کی نہیں ہو سکتی، کسی ایک صوبے کی نہیں ہو سکتی، اور اگر فوج کسی ایک مسلک، ایک علاقے، ایک پارٹی کی بن جائے تو پھر ملک میں انتشار پھیلتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بڑا زبردست سٹیٹمنٹ تھا، اور آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بھی یہ بات کہی کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے، لیکن اس وقت شہباز شریف اور پی ڈی ایم یہ فوج کو اور عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت بار بار آمنے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بار بار شہباز شریف اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے خلاف کوئی بیان دے دیا۔ خواجہ آصف کی ایک ویڈیو وائرل ہے ہاشمی صاحب۔ خواجہ آصف جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، یہی خواجہ آصف ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج 48 کی، 65 کی، 71 کی جنگ ہار گئی، کارگل کی جنگ ہار گئی، اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ دفاعی بجٹ مانگتی ہے اور ہماری ہڈیاں نچوڑ کے کھا گئی ہے۔ اب یہ خواجہ آصف وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر جو احتجاج ہوا اس پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ جو مناظر تھے ان کی تو عمران خان صاحب نے مذمت کر دی آج کے خطاب میں، اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف سخت کارروائی کریں، اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، عمران خان صاحب نے کہا۔ لیکن کیا خواجہ آصف کو فوج کا کوئی درد ہے؟ یہ فوجی جوان یا فوجی افسر اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ یہ مریم نواز نے جو ٹویٹس کیے تھے آزاد کشمیر میں الیکشن ہارنے کے بعد کہ آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی، کیا فوج کے سینے پر جو زخم لگائے گئے تھے فوج وہ زخم بھول سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ فوج کو پتہ ہے کہ مریم نواز سیاسی مقاصد کے لیے اس وقت فوج کی خوش آمدید کر رہے ہیں، ورنہ بدترین سازشیں فوج کے خلاف مریم نواز نے اور نواز شریف نے کی ہے۔ اور یہ اس سے بدترین سازش کیا ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ آزاد کشمیر میں فوج سے آزادی کے نعرے لگ گئے اس وقت جب مریم نواز نے الیکشن کیمپین کو لیڈ کیا آزاد کشمیر میں، اور ان کو عمران خان صاحب کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کو ایک بڑا پازیٹو پیغام بھی بھیجا کہ اس وقت اداروں کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ ایک 7 رکنی انہوں نے کمیٹی بھی بنائی کہ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، ملک کو اس انتشار سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جس قسم کے حالات ہیں، ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں ہاشمی صاحب، یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن بن جاتی ہے۔ یہ جس طرح سے میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دوں، کیونکہ شعر اگر میں پورا پڑھوں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کہ یہ جو حادثے ہوتے ہیں یہ ایک دم نہیں ہوتے۔ کوئی بھی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی کا ٹائر ایک دم برسٹ نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی کا ٹائر پہلے پرانا ہوتا رہتا ہے، وہ پہلے کہیں پنکچر ہو جاتا ہے، وہ اس کے باوجود آپ چلاتے رہتے ہیں اور ایک دن وہ برسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی الٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے جو دیکھا یہ ٹرین کے حادثے، وہ انجن آپ کے بوسیدہ ہوتے رہتے ہیں، وہ ٹرین کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پنکھے گرنے کے واقعات جو ہوئے ہیں، جس میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ بچے مر گئے، چھت کا پنکھا گرا تو پتا چلا کہ وہ اس کے سکریو جو ہیں وہ ڈھیلے ہوتے رہے 1 سال سے ٹائٹ نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حادثوں کی جو پرورش ہے یہ آہستہ آہستہ وقت کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ حادثے ایک دم سانے میں بدل جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ جو ایک جبر ہے اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ 1971 کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے جب کہا کہ یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، مکمل ناکام ریاست ہے، تو ویورز نے بڑی تنقید کی میرے اوپر۔ آپ کریں جتنی مرضی تنقید۔ میرا 22 سال کا جو صحافتی کریئر ہے، جیو نیوز سے لے کر سما، دنیا ٹی وی، بول نیوز، ہم نیوز، اور ابھی ایک اور بڑے چینل کو میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ یہ 6-7 پاکستان کے بڑے چینل میں نے اسلام آباد میں بطور بیورو چیف ہیڈ کیے ہیں، اور ابھی بھی ایک بڑے چینل کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنل لیول پر میڈیا پر میں نے کام کیا ہے، امریکی ٹی وی چینلز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، یورپ میں یورپین پارلیمنٹ کے اسٹوڈیو سے میں نے پروگرام کیے ہیں۔
میں آپ کو اپنے صحافتی تجزیے کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں، حقائق کا جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو پاکستان ایک مکمل طور پر ناکام ریاست ہے۔ آپ چاہے میرے سے ناراض ہو جائیں میرے ویورز، جو مرضی آپ کامنٹس کریں، یہ پاکستان ایک مکمل طور پر ناکام ریاست ہے۔ یہاں قانون اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، طاقتوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو آپ کے قحط زدہ جنگی قبائلی علاقے ہیں، جو جنگ زدہ علاقے ہیں، جو آپ کے انتشار زدہ ملک ہیں، وہاں بھی قانون اور آئین کی دھجیاں اس طرح سے نہیں اڑائی جاتی جس طرح سے پاکستان میں اڑائی جاتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ دیتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عدالت کے اندر روتے ہیں، اسد عمر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اسد عمر کو ہم نے تو رہا کر دیا، لیکن وہ لوگ اس وقت چھوڑیں گے جب اسد عمر پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ تو اس سے بڑی کیا لاقانونیت ہوگی ہاشمی صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کے بعد سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کے اندر، سب سے زیادہ انفلوئنس والی عدالت سمجھی جاتی ہے، وہ جج صاحبان مکمل طور پر بے بس ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب مکمل طور پر بے بس ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں میں آنسو بہائیں، عدالتوں میں اپنی بے بسی کا اظہار کریں، یا تو جو آپ پر دباؤ ہے وہ اس دباؤ کا اظہار کریں، حقائق سامنے لے کے آئیں، آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کم سے کم آپ استعفے دے دیں۔ لیکن یہ عدالتوں میں یہ کام نہیں ہوتا جج صاحبان کا کہ وہ رونا شروع کر دیں، وہاں پہ آنسو بہانا شروع کر دیں، یا یہ مشورہ دینا شروع کر دیں کہ اسد عمر صاحب ہم نے تو آپ کی رہائی کا حکم دے دیا، لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تب تک آپ کو رہائی نہیں ملے گی، یعنی جب تک آپ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس قسم کی قانونیت اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ یہ سچویشن عمران خان صاحب کے لیے، ہماری فوج کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاک فوج جو ملک کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، عمران خان صاحب جن کے پیچھے 80% عوام اس وقت کھڑے ہیں، یہ دونوں اہم ترین فورسز پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج عمران خان صاحب کے لیے کوئی الیکشن رگ کرے اور عمران خان صاحب کو زبردستی لے آئیں۔ اکتوبر کے اندر بروقت الیکشن ہو، پنجاب اور کے پی کے الیکشن بھی بروقت ہونے چاہیے تھے، ابھی بھی ہونے چاہیے۔ قومی اسمبلی کا الیکشن بروقت ہو، صاف اور شفاف ہو۔ جو بھی حکومت آئے عوامی مینڈیٹ لے کر آئین کے تحت فوج پورے طریقے سے اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ فوج کا پاکستان کے اندر بڑا انفلوئنس ہے، مڈل ایسٹ کے اندر انفلوئنس ہے۔ فوج اس سے پہلے پاکستان کے لیے مالی امداد بھی لاتی رہی ہے، مڈل ایسٹ سے بھی، چائنا سے بھی۔ فوج اس وقت قدرتی آفات سے لڑنے میں بھی سول حکومتوں کی مدد کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر 75 سال سے جو فوج کا کردار ہے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس بھی وجہ سے ہے، لیکن وہ بہت اہم کردار ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 80% عوام کسی اور جانب کھڑے اور یہ تاثر بنے، یہ تاثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تاثر بن جائے کہ پاکستان کے ادارے یا فوج کسی اور جانب کھڑے ہیں، یہ تاثر نہ فوج کے لیے اچھا ہے، نہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، ہماری فوج کے لیے بھی عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس کا مضبوط رہنا ضروری ہے۔ ہر پاکستانی اپنی فوج سے محبت کرتا ہے کہ اس وقت مذاکرات کے لیے ایک گرینڈ سیشن یا گرینڈ ڈائلاگ شروع کیا جائے اور دونوں جانب سے یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ کم کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کی جانب انیشیٹو لینا چاہیے اور بیک گراؤنڈ میں رہ کر یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کروانا چاہیے۔ اچھا راج صاحب، جو خبریں ہیں جہانگیر ترین صاحب نے ایک دھڑا بنا لیا ہے اور لوگ ان سے مل رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف فواد چودھری صاحب سے بھی رابطہ ہوا، خیر اس کی انہوں نے تردید کر دی، لیکن 72 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ جو آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں، کتنی جماعتیں آپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو سب سے اہم چیز جو اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو دھڑے ہیں جو بنانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ زیادہ دیر سسٹین کر سکیں گے؟ کیا پنجاب کے اندر جو نون لیگ خواب دیکھ رہی تھی کہ ان کو تقویت ملے گی عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے بعد، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا انہوں نے نواز شریف کے اوپر بھی بہت بڑا کراس لگا دیا، مریم نواز پر بھی بہت بڑا کراس لگا دیا، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹنس جو ہے وہ فوج کے اندر یا پھر اداروں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ان حالات میں جب ملک کے اندر جو کچھ ہوا، یہ ایک الزام لگ سکتا ہے نا کہ جناب ان کو لانے کے لیے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو کور کمانڈر کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، یہ بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں
لیکن جہانگیر ترین کی انٹری کے بعد عمران خان صاحب نے جو جوابی سرپرائز دیا ہے اس کے اوپر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ سوچا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ فواد چودھری، اسد عمر، اسی طرح باقی جو 20-22 کے قریب مرکزی لیڈرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اب پی ٹی آئی مکمل طور پر ایک طرح سے غیر فعال ہو جائے گی، یا پی ٹی آئی اب جب الیکشن ہوگا تو اس کے اندر پرفارم نہیں کر پائے گی۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پلان بھی بنایا گیا، اور پھر یہ سوچا گیا کہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہو جائیں گے تو پھر تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈلے گا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ایک طرح سے پوری نئی پی ٹی آئی بنا دی ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ وفادار لوگ جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے نظریاتی بھی لوگ ہیں، کیونکہ ایک تو شاہ محمود قریشی کے متعلق عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ اگر وہ گرفتار ہوں گے تو پھر پارٹی شاہ محمود قریشی چلائیں گے۔ اس کے بعد مراد سعید کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مستقبل کے ایک لیڈر ہیں اور مراد سعید کی جان کو اس وقت شدید خطرات بھی لاحق ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صداقت عباسی، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شاہد خاقان عباسی کو، جو کہ ہمیشہ یہاں سے اپنے حلقے سے الیکشن جیتتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آزاد حیثیت میں جو پہلا الیکشن لڑا تھا اپنے والد کی وفات کے بعد، خاقان عباسی کی وفات کے بعد، جو کہ اوجڑی کیمپ کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، تو اس کے بعد آزاد حیثیت میں وہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے نون لیگ کو شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد سے وہ پھر نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے رہے، ہمیشہ جیتتے رہے، لیکن عمران خان صاحب کا جو سونامی آیا تو وہ شاہد خاقان عباسی کو، جو کہ ہمیشہ 90 سے جیتتے آ رہے تھے اپنا حلقہ، ان کو بہا کر لے گیا۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نہ صرف اپنے کوہٹا، مری، کوٹلی ستیاں کے حلقے سے ہارے، بلکہ اسلام آباد سے بھی ان کو کھڑا کیا گیا تھا، یہ نشست بھی وہ ہار گئے تھے۔ تو صداقت عباسی، جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو ہرایا، پہلی مرتبہ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مرکزی جو سیاست کے دھارے میں نظر آئے۔ اب ان کو شمالی پنجاب کا صدر عمران خان صاحب نے مقرر کر دیا، فرخ حبیب کو مغربی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا، عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا ہے، رؤوف حسن ان کو مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے ایک نئی توانا پارٹی بنا دی ہے، اور عمران خان صاحب کو اگر 156 کے 56 ایم این ایز جو ان کے تھے قومی اسمبلی میں، یہ سب بھی چھوڑ جائیں، عمران خان صاحب جس بھی نوجوان کو ٹکٹ دیں گے اس کو ووٹ ملیں گے، وہ کیمپین نہ بھی کرے تو تب بھی اس کو ووٹ پڑیں گے۔ اگر عمران خان صاحب کے یہ جو لیڈر پارٹی سے الگ کیے گئے ایک جبر کے تحت، اس کے بعد بھی پی ڈی ایم کو یہ امید ہوتی کہ الیکشن وہ جیت جائیں گے تو وہ الیکشن فوراً کروا دیتے، یا ابھی کم سے کم یہ کمٹمنٹ کر لیتے کہ ہم نے اکتوبر میں جا کر الیکشن کروانا ہے۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر کے، ان کو جیل میں ڈال کر، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو ہم توڑ بھی دیں تو صرف عمران خان صاحب کی کال پر پی ٹی آئی کو یہ سارا ووٹ پڑ جائے گا۔ جہانگیر ترین گروپ کے متعلق یہ اب اطلاع آئی کہ فردوس عاشق اعوان نے رابطہ کیا، فواد چودھری کے رابطے کے متعلق خبر آئی، فواد چودھری نے تردید کر دی، لیکن فواد چودھری وغیرہ سے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فواد چودھری کی وجہ سے تحریک انصاف نہیں ہے، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی وجہ سے فواد چودھری تھے، عمران خان صاحب کی وجہ سے جہانگیر ترین تھے، عمران خان صاحب کی وجہ سے علیم خان تھے، عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ عمران خان صاحب سے جہانگیر ترین گروپ الگ ہوا، جس کا سب سے بڑا گروپ تھا، سب سے بڑا انفلوئنس تھا جہانگیر ترین کا، لیکن پنجاب کے ضمنی الیکشن میں یہ تمام لوگ عبرتناک شکست سے دوچار ہو گئے۔ تو اب بھی جہانگیر ترین گروپ کا وہی اشر ہوگا اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا۔ اگر 50% دھاندلی بھی، ہاشمی صاحب میں تو خان صاحب کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو یہ تجویز دیں کہ آپ 50% دھاندلی کر لیں، الیکشن کروا لیں۔ 50% دھاندلی بھی کر کے عمران خان صاحب کو یہ نہیں ہرا سکتے۔ 70% دھاندلی کے اوپر بھی معاہدہ ہوتا ہے کہ 70% سے اوپر آپ دھاندلی نہ کریں، تو وہ معاہدہ بھی خان صاحب کر لیں تو تب بھی خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ اب الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اکتوبر میں جا کر بھی اگر یہ الیکشن کروائیں گے تو اسی صورت میں کرائیں گے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو
جانی طور پر نقصان پہنچا دیا جائے یا پی ٹی آئی کو قلعدم کر کے الیکشن میں جانے سے روک دیا جائے، یعنی پی ٹی آئی الیکشن ہی نہ لڑے اور اس صورت میں پھر پی ڈی ایم الیکشن لڑے۔ فضل الرحمان کے متعلق تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تھائی لینڈ چلے گئے ہیں۔ جو لوگ تھائی لینڈ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے، تو فضل الرحمان پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ علماء اور مشائخ سے بات کرنی ہے۔ تھائی لینڈ آپ بھی گئے ہوں گے، ہم بھی گئے ہیں، اور بھی بہت سے صحافی گئے ہیں، اور تھائی لینڈ بہت ایک زبردست ٹورسٹ پلیس ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا، ہماری وہاں کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر جے یو آئی کا کون سا ونگ ہے کہ جن علماء سے اور جن مشائخ سے فضل الرحمان نے ملاقات کرنی ہے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک کور کمانڈر کے متعلق، یہ جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں، ان کے متعلق بھی یہ خبر ہے جو کہ عمران خان صاحب کے موقف کو انڈورس کرتی ہے۔ خود جی ایچ کیو سے یہ اطلاع آئی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے جو قریبی صحافی ہیں اس وقت، نون لیگ کے قریبی صحافی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک خبر بھی لگی دا نیوز میں، کہ لاہور کے کور کمانڈر کی انکوائری شروع ہوئی، دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی، اور ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر پی ٹی آئی کے جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کیسے گئے، وہاں پر کیو آر ایف اور پولیس کیوں نہیں تھی، اور دیگر جو سیکیورٹی لیئرز تھیں وہ کہاں پر تھی۔ تو اس حوالے سے کور کمانڈر لاہور کی انکوائری دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب کے موقف کی انڈورسمنٹ ہے کہ وہ موقف جو ہے وہ درست ثابت ہوا ہے، کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ آخر اس وقت وہاں پر سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی۔ اب نواز شریف کے متعلق بھی کوئکلی میں آپ کو ایک دلچسپ خبر بتا دوں کہ آدھی رات کو پاکستان کی تمام جو ٹی وی سکرینز ہیں یہ ریڈ ہو گئیں۔ مجھے بھی آدھی رات کو 2-4 کالز آئیں ہمارے ہیڈ آفس سے بھی، اور پوچھا گیا کہ یہ نواز شریف کے متعلق کیا خبر آ گئی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ میں تو لندن میں نہیں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، لیکن چلیں خبر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام چینلز نے یہ خبر چلائی کہ نواز شریف پر لندن میں حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف، 10 لوگوں نے حملہ کر دیا، نواز شریف کی گاڑی کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، اور نواز شریف کو جسمانی نقصان ہوا اور ان کو زخم وغیرہ بھی لگے۔ جب ہم نے بھی اس خبر کا کھوج لگایا ہاشمی صاحب اور بھی صحافیوں نے، تو پتہ یہ چلا کہ بلیک لائیوز میٹر، یہ جو ایک عالمی تنظیم بنی تھی، ایک عالمی تحریک چلی تھی، یعنی سیاہ فام لوگوں کی زندگی بھی اہم ہے، یہ زندگی بھی میٹر کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک احتجاج ہو رہا تھا، ایک سکفل ہوئی ہے وہاں پہ پولیس کی اور مظاہرین کی۔ اس دوران ایک جو مظاہرین میں سے شریک ایک شخص تھا، اس کو پولیس نے گرفتار کیا۔ نواز شریف اس سے کافی دور ایک کیفے میں موجود تھے، یا جہاں بھی موجود تھے ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، کوئی پاکستانی اس کے اندر انوالو نہیں تھا، وہ اپنا ایک احتجاج کر رہے تھے۔ اور اس کے اوپر اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا کہ نون لیگ کی پوری لیڈرشپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے نواز شریف پر حملہ کر دیا، ٹویٹس کیے گئے، لیکن جب وہ ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بلیک لائیوز میٹر کی، انہوں نے اپنی جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی اپنی تحریک سے ریلیٹڈ، تو اس کے بعد پھر ان کو بھاگنا پڑا، اور انہوں نے اس کے بعد وہ اپنے ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیے۔ اس طرح سے یہ ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کوئکلی عمران خان صاحب کی نظر بندی کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتا ہوں، ہمارے ویورز کے لیے بھی، کیونکہ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب اب جب خطاب کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو ان کا خطاب نہیں چلتا، تمام چینلز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا خطاب نہیں چلاتے، یعنی کوئی ایک چینل بھی نہیں چلاتا۔ عمران خان صاحب کا خطاب جس یوٹیوب پر چینل پر چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے، ٹک ٹاک پر اس کے مختلف جو حصے ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یوٹیوب کے چینلز پر، یعنی میں نے صرف 10-12 یوٹیوب چینلز کی کیلکولیشن کی، میں نے ابھی فیس بک کی کیلکولیشن نہیں کی، ٹک ٹاک اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان پر کیلکولیشن نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کا جب خطاب چل رہا ہوتا ہے تو اس کی ویورشپ 8 to 9 ملین ہوتی ہے۔ 80 سے 90 لاکھ لوگ عمران خان صاحب کو یوٹیوب چینلز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مریم نواز کی یہ جو ریلی تھی، فلاپ ریلی، اس کے متعلق میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا سیل بھی تھا، تو جن چینلز کے اوپر یہ ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی 300-325 سے زائد لوگ نہیں دیکھ رہے تھے مریم نواز کو، اور ان 325 میں سے بھی 324 نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے اپنے لوگ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اب ایک تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے
ایک آپ یہ کہہ لیں کہ تجویز پہلے مرحلے میں سامنے لائی گئی کہ عمران خان صاحب کے زمان پارک کا انٹرنیٹ منقطع کر دیا جائے. عمران خان صاحب قوم سے جو یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں مخاطب نہ ہو سکیں، اتنا اس وقت خوف ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو نظر بند کر دیا جائے جب تک ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا جاتا. 31 مئی تک ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا عدالتی فیصلہ موجود ہے، تو ان کو نظر بند کر دیا جائے. عمران خان صاحب کو ان کے وکلاء سے نہ ملنے دیا جائے. عمران خان صاحب کو باہر اپنے پارٹی لیڈرز جو کہ اس وقت انٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہ کرنے دیا جائے. ان کے موبائل فون سگنل جو ہیں وہ جیم کر دیے جائیں. اور پی ٹی آئی کو اس وقت فائنینشلی بھی کرپل کیا جا رہا ہے ہاشمی صاحب، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سیکریٹریٹ ہیں، پی ٹی آئی کے مختلف دفاتر ہیں، عمران خان صاحب کے بہت سے یہ جو اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، یہ جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں. یہاں سے رقم نہیں نکلوائی جا سکتی. اور جو $5 لاکھ پی ٹی آئی کے جو کارکن اس سے پہلے بھی اس پورے احتجاج میں متاثر ہوئے، گرفتار ہوئے یا کچھ لوگ جو جاں بحق ہوئے، ان کے متعلق جو $5 لاکھ کا چندہ اکٹھا کیا گیا تھا وہ بھی نہیں نکالا جا سکا. تو اس وقت عمران خان صاحب کی نظر بندی کے لیے، فائنینشلی پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کولیپس کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو سروے آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. تو جب آپ کے ہر اقدام کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی. نمبر 1 نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی. نمبر 2 ٹیکنالوجی کو شکست نہیں دی جا سکتی. آپ نے یوٹیوب کو بند کر کے دیکھ لیا، ٹویٹر کو بند کر کے دیکھ لیا، لوگوں نے وی پی این لگا کر ٹویٹر بھی کھول لیا، یوٹیوب بھی کھول لیا. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے، اس کے اندر سب سے اچھا کردار پازیٹیو رول اسٹیبلشمنٹ بیک گراؤنڈ میں رہ کر پلے کر سکتی ہے. اگین میں کبھی بھی فوج کے کسی بھی پس پردہ یا سامنے کسی بھی کردار کا میں حامی نہیں ہوں کہ سیاست میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرے. لیکن چونکہ پی ڈی ایم اس وقت یہ ایک پلان کیے ہوئے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرے، تو فوج بیک گراؤنڈ میں رہ کر یہ انتشار کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ارلی الیکشن کروا دیں فوری طور کے اوپر یا فوج اپنی انٹرونشن کرے، لیکن کم سے کم یہ ہو کہ اگر پی ڈی ایم اپنے طور پر حکومت برقرار رکھ سکے اکتوبر تک تو رکھے، لیکن اگر اداروں کی سپورٹ کے بغیر شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ادارے جو ہیں وہ شہباز شریف کا ساتھ نہ دیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر اب ادارے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ کم سے کم اگلے الیکشن تک کے لیے، یہ جو اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے ایک گرینڈ ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے. اس کے اوپر کچھ ایس او پیز طے کر لینے چاہیے. اور یہ جو اس وقت محاذ رائی کی کیفیت ہاشمی صاحب، جس بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے ہو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو، پی ڈی ایم کے کارکنوں کی جانب سے ہو، یہ اس میں نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. ریاست پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، فوج کا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو باقی لوگ ہیں، آپ کے نواز شریف پہلی لندن میں ہیں، ان کے دونوں بیٹے لندن میں ہیں، مریم نواز لندن جانا چاہتی تھیں، عمران خان صاحب نے آخری وقت ایئرپورٹ پر روکا، شہباز شریف کو آخری وقت پر ایئرپورٹ پر روکا گیا. انہوں نے دوبارہ لندن چلے جانا ہے. جن لوگوں کے یہاں پہ سٹیکس ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، انہوں نے یہاں پر رہنا ہے. اس لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اگر گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہوگا تو پھر اس ملک کے اندر یہ انتشار کبھی ختم نہیں ہو سکتا.